جن کا شیطان اور انسان کا شیطان دونوں میرے عمر کے ڈر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک ایسے صحابی ہے جس کے بارے میں میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خاتم الانبیاء نہیں ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق اعظم ہوتے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے تو ایک دن انہوں نے مکے میں اعلان کیا کہ سارے لوگ فلاں جگہ پہ جمع ہو جاؤ اس کا حل نکالنے کے لیے، کیونکہ دن بدن لوگ محمد کے دین سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو سارے مشرکین مکہ اکٹھا ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے ان کو روکا جائے۔ تو انہیں میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد سارے مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے زبان سے کہہ دے کہ میں حضور کو قتل کروں گا، لیکن انہی میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اسلام کے دامن کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹے تھے، تو وہ کفار مکہ کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ محمد کو میں قتل کروں گا۔ حضرات محترم، کفار مکہ کے سردار نے کہا کہ عمر تم سے ہمیں یہی امید تھی، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، اور کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی حضور کو قتل کر پائے، یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ننگی تلوار بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل دیتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہیں، قبیلے بنی زہرہ قریب جب ہوتے ہیں تو انہی میں سے ایک شخص جن کا نام نعیم بن عبداللہ ہے، انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج محمد کو قتل کر کے آؤ گا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بعد کیا تم بنی ہاشم کے قبیلے سے تم بچ پاؤ گے؟ تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا لگتا ہے تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، ہم اس دین کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لیے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا، انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ ہی کو نپٹانا ہوگا۔ چاروں طرف سے امید یہ ہوتی ہے کہ تلوار چلے گی۔ نعیم عبداللہ نے کہا اپنی تلوار اپنے اندر رکھ لو، ہمیں بھی تلوار چلانی آتی ہے، پہلے آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی ایمان لا چکے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا تو غصے سے تلملا اٹھتے ہیں اور اس کے بعد الٹے قدم اپنے بہن کے گھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کو پڑھا کر سمجھا رہے تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر دستک دیتے ہیں، اب کہ کون ہے؟ کمرے میں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ تم لوگ چھپے چھپے کیا پڑھ رہے ہو؟ کوئی اندر سے آوازیں نہیں دے رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین بار بار اصرار کرنے کے بعد جب دروازے کو کھولا جاتا ہے تو حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر کے خوف سے گھر کے ایک گوشے میں چھپ جاتے ہیں اور ان کے بہنوئی سعید بن زید کے سامنے آتے ہیں اور ان کی بہن ان کے سامنے آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تم بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ میرے آنے سے پہلے چھپکے چھپکے تم کیا پڑھتے تھے؟ تو ان کی
की बहन ने कहा हम तो कुछ नहीं पढ़ रहे थे हजरात मोहतरम। तो उनके बहनोई सईद इब्ने ज़ैद ने फरमाया, कहा कि हम कुरान की तिलावत कर रहे थे और उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के रसूल अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। हमने अपने नबी का दीन इख्तियार कर लिया है, बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। इतना कहने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अपने